ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں؟ یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دیکھ کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشر کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے۔ آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے ہیں۔ او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے، تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا۔ اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے۔ چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے۔ سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے اپنا پتہ ہے، بہانے بنائے تو بات الگ ہے، یہ خود پر گواہ ہے، اسے خبر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا۔ مشکل نہیں میں کہتا، اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا، یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے۔ جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے، جو تیرے لیے مشکل کر دے۔ بھائی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا۔ او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا۔ کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے، اس نے تجھے سونا بنایا۔ تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا، تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہے، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک، من عرف نفسہ فقد عرف ربا۔ درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا ہے۔ اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے۔ آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں پنہا ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا۔ تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ۔ تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے، قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں۔ کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے۔
وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حد نہیں کر دی، کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی، اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا۔ ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں۔ اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں۔ جھکنا ہے رب رسول کے سامنے، بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں، ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں۔ شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے؟ رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائیں نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا، اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہیے، تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا۔ حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا، اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے۔ تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں، تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ۔ کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے۔ لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا، اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے، تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے۔ او بھائیوں، ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں۔ اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو، آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں، آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے، آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑے کبھی بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا،
وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی۔ اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے۔ وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی۔ تربیت نفس پر توجہ دیں، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں۔ اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں، وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے۔ اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائیں۔ یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کریں میں نیک ہو جاؤں۔ بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو، پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم معاشری والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ،